بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جواد فیضی اور وہ باتیں کروں گا جو حرف حرف حلفیہ ہوں گی اور باتیں ہوں گی اڈیالہ جیل کی، قرب و جوار کی، آنیوں کی، جانیوں کی، دیکھیوں کی، سنیوں کی۔ اور سنیوں سے مراد سمجھ رہے ہیں نا، جو سنی گئی ہیں وہ والے سنی نہ سمجھ لینا ان کی۔ اور بات ہوگی اڈیالہ جیل کے اندر عدالتی ماحول کی، کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ یہ منہ زبانی جو نقشہ ہے نا، وہ آج میں بتاؤں گا کیسے کیسے وہاں سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا کہ خاص طور پہ 190 ملین پاؤنڈس اس کیس کے فیصلے میں جو سزا ہوئی، اس سزا کے الفاظ کیا تھے اور اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ یہ تو آپ تک شاید پہنچ ہی گئے ہوں گے، یقیناً پہنچ گئے ہوں گے، لیکن اس میں جناب بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی، اور جن کے والد کا نام ہے اکرام اللہ خان نیازی، جن کی والدہ کا نام ہے شوکت خانم، اور ان کو سزا ہوئی۔ پھر ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا عمران احمد خان نیازی، اور مانیکا صاحب کا ذکر کوئی نہیں گا، ان کی اہلیہ ہیں، اور ان کو بھی جو سزا ہوئی، ایک کو 14 سال، ایک کو آدھی، تو گواہی آدھی ہے تو پھر سزا بھی آدھی ہونی چاہیے نا، 7 سال، 10 لاکھ جرمانہ، 5 لاکھ جرمانہ۔ یہ کیوں بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے؟ ویسے جرم میں تو وہ دیکھیں شریک حیات ہیں تو شریک جرم بھی تو ہے نا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ عمران احمد خان نیازی دے انہیں جرائم نہیں کرنے والی تھے ایسی، کیا تو اس نے فیاض حمید کی جو ہے وہ تراشی ہوئی تو یہ تھی پیرنی، تو اس کو کم سزا کیوں ہوئی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کام چل پڑا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن آپ کو احوال بتائیں گے کہ عدالت کیسے لگی، کس طرح لگی، کیا کیا تھا، کیسے کیسے تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ کہ خاص طور پہ آج کی اس گفتگو میں آپ کو یہ بتائیں گے، وہ جو ہر دفعہ پیشی پہ 4 5 6 رپورٹروں کی سٹوریاں آتی تھی نا، وہ بڑے حشاش بشاش تھے، وہ مسکرا رہے تھے، وہ آ رہے تھے، وہ جا رہے تھے، وہ کھا رہے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا نبھا رہے تھے، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ دیکھ لیا گیا، اور کافی بڑی تعداد میں میڈیا پرسنز نے وہ دیکھا۔ ہم بھی وہیں موجود تھے، اور آگے چل کے بتاتا ہوں کہ سوال بڑا لڑیا خان صاحب نے میرا بھی، اور میرے ہمدم دیرینہ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ میں اور وہ کمبھ کے میلے میں بچھڑے تھے، برادرم رضوان الرحمان رضی، انہوں نے بھی سوال جو کیا اس کی طرف بھی آپ کو لے کے آؤں، اور اس کے بعد رد عمل یہ آیا۔ دیکھیں پہلے یہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو یوتھرز ہیں ان کی جانب سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ جی عمران خان نے پورا کلمہ بھی سنایا جیل میں کھڑے ہو کے، اور اس کا جواب نہیں آیا کہ اسرائیل کی مذمت بھی کر دی یہ نہیں آیا۔ اس پہ چلیں یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جب جیل پہنچے تو اس سے پہلے مختلف لوگ اور اکا دکا چند ایک لوگ تھے پی ٹی آئی کے، ڈیفینیٹلی جب فیصلہ ہوا تو وہ اچانک گاڑیوں سے نکلے، اس کو تو بعد میں کریں گے۔ جب اندر پہنچتے ہیں اور عدالت لگنے سے پہلے جیل کے کافی اندر جا کے مختلف مراحل سے گزر کے اسٹیمپ لگوا کے اپنے ہاتھ پہ ہلے بھی تھوڑا جا نشان ہے، یہ پھر یہ میری جو گھڑی ہے یہ بھی رکھ لی گئی کہ جی اسمارٹ واچ کہہ دینے، میں نے تو یہاں بھی لے لی تھی ریڈی تو، لیکن بہرحال انہوں نے کہا یہ نہیں جانی چاہیے۔ تو وہ ہم اندر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جب عدالت کے باہر ایک چھوٹے سے لان میں وہ ٹریننگ سینٹر تھا قیدیوں کا، اس سے پہلے امام بارگاہ بھی ہے وہاں پہ جیل کے اندر، تو وہ جب ہم وہاں پہنچے وہ ٹریننگ سینٹر کے اندر، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ عدالت ہے، اور باہر ہم تھے تو پی ٹی آئی کے وکلاء بھی آئے، علی ظفر صاحب بھی، برادرم علی ظفر، بہت پرانا تعلق ہے ان سے، ان کے والد صاحب سے نیاز مندی، وہ بھی تھے، بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی کل بڑے پریشان تھے۔ پتہ کیوں؟ وہ اس لیے انہوں نے کہا یہ باہر آ گیا تو میں چیئرمین نہیں رہا گا، یہ ڈر نہیں تھا کہ انہوں قید نہ ہو جائے، سزا نہ ہو جائے، یہ ڈر تھی میں پھر چیئرمین نہیں رہا گا، یہ مجھے ان کے چہرے سے لگا۔ اور بھی کچھ وکلاء تھے ایک دو، اور سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں اس کیس میں، وہ بھی سیدھے عدالت ہی گئے۔ احوال یہ ہے کہ اندر جاتے ہیں ہال کے اندر، وہاں چھوٹی سی نا پارٹیشن ہوئی ہے، آفیسز کے اندر نہیں کمپیوٹر لگے ہوتے 2-3 اور اس کے پارٹیشن، وہاں پہ بینچ پڑے ہوئے ہیں، 3 عدد بینچ یا 2 اور اس پہ بیٹھتے ہیں جرنلسٹ۔ اس کے آگے پھر ایک یوں کمرہ ہے، اس سے آگے وہ بھی ہے نہیں ہے نکا جا 2 بینچ اس کے اندر بھی ہیں،
وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں جو کارروائی دیکھنا چاہے، تو عدالت کا ماحول بنایا ہوا ہے. اس سے آگے چلے جائیں تو وہاں نظر کوئی نہیں آتا. جج صاحب نظر آتے ہیں، وہ جیسے آپ کو میں یوں دیکھ رہا ہوں، جج صاحب وہاں بیٹھتے ہیں. اب یہ ادھر بھی پارٹیشن ہے، اس کے اس طرف مجرم بیٹھتے ہیں عدالت کے اندر، اور اس طرف فیملیز کے لیے جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اگر آنا چاہیں تو وہ بیٹھتی ہیں. ملزم اور مجرم نظر نہیں آتا، لیکن وہاں پہ چونکہ نظر آ رہے ہوتے جج صاحب، تو وہ ایک کھڑکی ہے ایسی جس میں سے یوں کر کے ایک بندہ آیا، کیا حال ہے بھائی، آج اتنے زیادہ آ گئے ہو، آنے دیا، آج تو بڑا رش لگا ہوا ہے. یہ عمران احمد خان نیازی کے پہلے الفاظ تھے. سلام دعا کوئی نہیں کی، ماشاء اللہ، سیدھے ہی آگے بڑھ جاؤ، جی میں نہیں اقتدار میں بڑھ گئے تھے اور لا دیے گئے تھے، اس طرح ہی آئے. اس کے بعد خان صاحب کیا حال ہے، جواب کوئی نہیں. پھر پوچھا گیا. میں جو بات جہاں سے شروع کی تھی، وہ سارے میڈیا والے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو ہمیشہ کہتے تھے شاش بے شاش ہیں، ان کی کل نفی ہوگی. ان خبروں پہ اینج چونا پھریا کہ نواں رنگ آ جائے نا، کتھا بھی تھوڑا جلا دیو. لہٰذا اس قسم کا ماحول تھا. پھر ان سے گفتگو شروع ہوئی، سوال کرنے والوں نے سوال کرنے شروع کیے. برادرم گوہر بٹ نے سوال پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ملک ریاض کا، آپ کرپشن کے پیسوں سے تو مسجد بھی جائز نہیں ہے. ان کا نہیں، ان کی مشینیں بڑی اچھی ہیں. ادھر علیم آبادی بھی دیوار کی طرف بیٹھی ہوئی تھی مشینوں سے، مجھے یاد آیا. لہٰذا اس کے ساتھ ہی میں یہ دیکھتا ہوں اور سوال ہوتے ہیں. حسن ایوب سوال کرتے ہیں کتنی سزا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ جتنی بھی ہو سکتی ہے نمبر ہی ڈالنے ہیں نا، سزا ہو جانی ہے، مجھے پتہ ہے، یہ دے لے سزا، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ملک. ان کا لیکچر شروع ہو گیا جی. ان کا جب لیکچر شروع مغرب جو ہے اس کے اندر دیکھیں موریلٹی ہے، اس کے اندر اخلاقیات ہے. پہلے قوم کا اخلاق بگاڑا جاتا ہے تاکہ وہ قوم تباہ ہو جائے. وہ ہوئی لیکچر پہ اخلاق تسی نہیں تباہ کیتے. بارش کا پانی تھا، دھرنوں کے دن تھے، اور آج میرا نچنے نو دل کردا. یہ تھا نا، سب کچھ تھا نا. آپ نے تو سٹیج پہ پرویز خٹک کو نچوا دیا پایا نا. علی امین گنڈا پور بھی انج ہی کر رہا سی لٹھاں. وہ ہن سمجھ آندی ہے کہ وہ شاید جو بلیک لیبل ہیں وہ ایویں نہیں گڈیاں جو پڑے جاندے. بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لیکچر شروع ہوا. میں نے کہا یہ سٹائل ٹورانٹو ایئرپورٹ پہ پرانی ویڈیو بھی موجود ہے. وہ اگر بات نام لے کے کرتے ہیں نا انگریزی مال، تو ایسی بھی باہر رہے ہیں. میں نے کہا عمران، آپ اسرائیل کی مذمت اور مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ایشو نہیں ہے؟ کیا آپ کا دل خون کے آنسو نہیں روتا؟ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بیٹیاں، بزرگ مائیں، ضعیف بابے، نوجوان، 46,700 کے قریب اب تک فلسطینی غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، اور وہ اسرائیل کر رہا ہے. پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ وہ ممالک جن کا دین سے بھی تعلق نہیں ہے، جو لادین ہیں، وہ جو کرسچن ہیں، وہ جیو ایون ہیں، اسرائیل کے لوگ ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں کہ اتنا ظلم نہ کیجیے. تو عمران خان کیوں نہ کرے مذمت؟ جماعت اسلامی نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا، پھر ٹرینڈ چلا تھا اسرائیل کی مذمت کر دو. میں نے چونکہ میری جتنی بھی گفتگو آپ نے سنتے ہیں کسی بھی چینل پہ یا اس چینل پہ، میں تو آپ کو شورش، ڈاکٹر اسرار مرحوم، حکیم سعید شہید، میں تو آپ کے تانے بانے سارے بتاتا ہوں نا. اسرائیلی اور قادیانی یہ کرتے ہیں عمران کی پشتی بانی. ان کا گٹھ جوڑ. اسرائیل کی مذمت کا جب سوال میں نے کر لیا تو یوں غصے میں آ کے یہ کیا بات ہوئی. ادھر سے پھر اپنے والوں ان کا جو جرنلسٹ تھا اس نے پھر خان صاحب بتائیں آپ کو پھر مذاکرات کا کیا بنے گا. ادھر سے برادر رضوان الرحمان رضوی نے کہا کہ خان صاحب، ہاں جہاں سے بات شروع ہوئی توہین قرآن نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کی گئی ہوگی، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو کرنا کسی کا بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر پڑھے، بغیر تیقن، یار کی کہن دی لوڑ ہے. دیکھا جائے تو پورا قرآن پاک ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے اوپر ہی اجمالاً دیکھا جائے تو پورا قرآن ہے ہی. یہ نیکی کا حکم دو، برائی سے بچو، انکار کرو. تو پورا قرآن پاک مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہے تو یہی نا.
برے کام میں جو بھی ہو، حکمرانوں کے ہوں، رعایا کے ہوں، قوم لوط کے ہوں. قوم لوط سے یاد آیا، وہ کچھ قوم لوط والے جو یوتھڑ بیٹھے ہوئے نا باہر، شہباز گل ٹائپ، ان کی بھی بات کریں. لیکن بہرحال جو جرائم ہیں، جو جرائم ہے وہ نیکی کا حکم دو اور منکرات سے بچو، انکار کرو، برائیوں سے بچو. تو یہ تو دونوں اکٹھے ہی ہیں. خان صاحب نے جب فرمایا نا مورالٹی، مغرب ادھر ادھر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن میں 120 دفعہ آیا ہے امر بالمعروف کا ذکر، تذکرہ کہا گیا ہے. جب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا اوپا ہے نا، ہے کی ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ہی فگر ہی دینا آپ پہ. رضوان رضی نے کہا ٹھہرو، رکو ذرا یار، یہ بتائیں کہ امر بالمعروف کا تو آپ کہتے ہیں، نہی عن المنکر بھی اس کے ساتھ ہی ہے. اس پہ پھر غصہ، ابھی غصہ شروع ہوا، رضوان رضی نے نال ہی ٹھک، خان صاحب آپ پورا کلمہ کیوں نہیں سناتے؟ پھر لگی آگاں پیغیر سے آپے. پھر اس کے بعد ایک اسی بانی پی ٹی آئی ہنومان کا کوئی ہنومانیہ سوشل میڈیا پہ لکھتا ہے جی، خان بعد میں کہتی یہ بندر کہاں سے آئے ہیں؟ عظیم بندر ہو گئے. واہ 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 واہ. اس نے نہیں کہا. یہ ہے وہ جھوٹ جو چلایا جاتا ہے مارکیٹ میں. چند بندے ہو کے آ جاتے ہیں، سوال کرنے کی زحمت نہیں کرتے، وہ جو تقریر کرتا لکھ کے لے آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا. میں نے تو اس لیے سوال کیا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اسرائیل کا اور غزہ کا، اس پہ پوچھ ہی لوں، شاید یہ کہہ دیا ہو یار اسرائیل غلط کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. نہ 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 نہ، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر تو قاسم سلیمان بھی ناراض ہو جائیں گے. تو ٹیرین والے بیچاری تو پہلے ہی ناراض ہے. لہٰذا یہ وہ سوالات تھے. جس کے بعد یہ کہا گیا جی خان نے پورا کلمہ سنا دیا. جھوٹ، نہ اسرائیل کی مذمت کی، نہ پورا کلمہ سنایا. اور اگلی بات، علماء اس میں بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے ان کو. کب تک یہ سنتے رہو گے؟ مجھے تو شرم آتی ہے ان علماء پہ جو اس جیسے بندے کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کی باتوں پہ سبحان اللہ کرتے رہے. حق بات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اتنا جذبہ، انج پورا رمضان تسی قرآن سنا دے رہنا سانو. انج سیزن ربیع الاول دے بھی لانے نے، رمضان دے بھی لانے نے، مرما دے وچ بھی چھریاں تیز ہو جاندیاں نے. یار اس پہ تو بولتے، اس پہ سبحان اللہ. 120 دفعہ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں امر بالمعروف کا ذکر ہے، جو ان کا کہنا تھا. پوچھا گیا نہی عن المنکر بھی ساتھ ہے. میں نے پھر آج علماء سے بات کی، ان سے پوچھا اجمالاً. میں نے پہلے ذکر کیا قرآن پورا دین پورا ہے یہ، برائی سے بچو، شر سے بچو، نیکی کا پرچار کرو، اس کی دعوت دو. بڑے خوبصورت ہو جائیں گے معاملات پورے معاشرے کے، پوری دنیا کے. یہ تو پورا قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا. واقعات تو انبیاء کے، رسل کے علیہم السلام، ان کے واقعات تو یہی ہیں نا. کس برائی میں قوم پھنس گئی، کیا عذاب آ گیا، کس طرح منو سلوا اترا، کس اچھائیوں کی وجہ سے محبوب ہو گئے، مقرب ہو گئے، کس کی وجہ سے شیطان رذیل بن گئے. یہ تو پورا قرآن یہی بتاتا ہے نا. لہٰذا اس میں یہ کہنا ہے 120 دفعہ، یہ جھوٹ دیکھا جائے تعداد کے اعتبار سے تو غلط. قرآن پاک کے حوالے سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو انہیں قرآن بھی کرو، غلط بات بھی کرو قرآن کے حوالے سے، اور باہر دنیا کا وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ بھی دسنا کہ نہ کو ڈٹے ہے. قرآن پاک کے اندر میں نے جناب علامہ شامل ظہیر حفظ اللہ اور مفتی زبیر صاحب حفظ اللہ، ان سے یہ بات پوچھی تو مجھے بتایا گیا. شامل ظہیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 12 دفعہ اس کا ذکر ہے، اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ اجمالاً تو پورا قرآن ہی یہی ہے، لیکن اس طرح تعداد ان کو نہیں بتانی چاہیے تھی. 12 دفعہ. مفتی زبیر صاحب کے مطابق کہ یہ 18 دفعہ قرآن پاک کے اندر یہ منکرات سے بچنا اور اچھائیوں کی تلقین کرنا اس کو ہے، لیکن یہ 18 کے 18 دفعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. مثلا ایک آل عمران کی صورت میں ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. پھر ایک جگہ پہ آتا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، اور کہ اچھائی کرو. 120 دفعہ قرآن کے حوالے سے کہن دی لوڑ کی ہے. یہ کہڑا مفتی سعید بھایا ہے پھر تسی جیل وچ جڑا نکاح بھی کری جاندہ سی تے تانوں آیتاں بھی دسی جا رہی 120 ہیں.
بس کر دو یار, خدا کا خوف کرو. میرے سامنے صورتوں کے نام ہے, آل عمران میں 3 دفعہ ہے, سورہ اعراف میں, پھر سورہ توبہ میں, اور پھر مریم, سورۃ طٰہٰ, سورۃ الحج, الفرقان, عنکبوت, لقمان, اور بھی ہیں صورتوں کے نام. لیکن اس طرح بڑھا دینا. وہ کہتے ہیں علماء کہ اگر یہ الفاظ نہ بھی ہوں تو 18 دفعہ ہیں مختلف معنی اور مطالب کے اعتبار سے. یہ توہین قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں غلط بات کرنی؟ اب آتی ہیں کہ غلط گلاں کیوں ہوندیاں نے. اس لیے بندہ جب تسی دیکھیے نا, بڑے بڑے کلینک بنے ہوئے ہیں, نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائے, بس پھر وہی چکر جے, بس پھر یہو جہی چکر جے آ جاتے ہیں جی. باڈی, وہ بڑے دوست بتا بھی چکے ہیں آپ کو, رہ گیا جی خان, رہ گیا جی. جب وہ آئے تھے تو حشاش بشاش تھے. حشاش بشاش کیسے بھلا؟ آواز میں تھوڑی تیزی تھی. جو ہی سوال ہوئے اس کے بعد بہندہ بہ ہی گیا. جی بندہ رہندہ رہ جاتا ہے نا, وہ بہندہ بہ گیا. کاندھے ڈھیلے, وہ جو یوں چلتا تھا, اور وہ بیرون ملک جاتا تھا تو یہاں پہ انی پڑ جاتی تھی, کڑیاں انگلیاں منہ میں لے لیتی تھی, ہے نا. تو وہ بڑا ہیرو ہے جی, بڑا پرسنالٹی, پلے بوائے یہی ہے نا. مگر جب فیصلہ ہوا, یہ ضرور ہوا کہ جب وہ جنہیں کہا گیا نا بندر ہم 4-5 لوگ جب اندر گئے, میں نے بتایا میڈیا پہلے پیچھے ہوتا تھا, جج صاحب کی آواز نہ آئی. ہم نے کہا آواز نہیں آ رہی جج صاحب. انہوں نے کہا تسی اگے آ جاؤ. ہم عدالت کے آگے چلے گئے, جہاں وہ کلار ہی کھڑے ہوتے جج صاحب کے, ججی کے باہر سامنے, یعنی کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے. اب ہماری نظر یوں پڑ رہی ہے, ہم یوں انٹر ہوئے ہیں, یہ آپ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے اس طرف یوں, ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہیں دیکھیا, ہم پہ نظر پڑی, ہمارے اوپر نظر پڑی, اسی زندہ ہی نہ جلا دیتے جائیے کہ تھے پنکی صاحبہ کی, پیرنی صاحبہ کی. تو انہوں نے عمران کو ماری کونی اور کہا وہ آ گئے نے تیری پریس ٹاک تباہ کرنا لے. یہ ہوا جینونلی, حلفاً قسماً بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد فیصلہ شروع ہو گیا. 14 سال قید با مشقت. یہ مشقت رمل والی نہیں, یہ کام کرنا پینا ہے. یہ وہ مشقت ہے, وہ والی نہیں جو ہوتی تھی. مراد سعید علی مشقت نہیں, جیل دی مشقت. اور 7 سال ادھر. اور اس پہ جب یہ فیصلہ ہوا تو خان صاحب نے تھوڑا سا یوں ہوا کہ اوے سچی مچی دیتا جے, سچی مچی دیتا جے. اور اس کے بعد یوں کر کے جیسے بندہ نہیں, میں رہ گیا جو ہے اہلیہ محترمہ, ان کا کاندھا اس پہ حضرت پلے بوائے ہینج کر کے انہوں نے امپورٹڈ چنگم نکالی ایک. انہوں نے کہا سرتاج کھاؤ گے؟ نعرے ہوں ببلاں کتے رہ گئی ہیں, ہوں چنگما کتے پایا نا, وہ بھی امپورٹڈ. یہ احوال تھا. باہر نکلے, بڑی بات ہے جی, ہوئے ڈٹ کے کھڑا ہے فلا, وہ ٹہ پیا ہے, رہ پیا ہے, گر چکا ہے, پہلے بھی گرا ہوا تھا لیکن گر چکا ہے. اور مروانے والے کون ہیں؟ وہ جنہیں نال بیٹھی تھی, کسی چنگم کھا ہے جی, راجہ بین بجاتا جائے, رانی بیٹھی, پتہ نہیں وہ کیا یہو جیسی نا بچپن میں, طوطا بیٹھا پتہ نہیں کی کرے. وکیل خوش, جو باہر ہیں وہ خوش, بی بی بھی خوش. اس کے بعد ابھی کیس پہ بہت سارے پریکٹیکلی چیزیں ہونی ہیں. اپیل کا بھی کہا ہے وزیر قانون نے کہ تو صدر مملکت نو کر دیو, گوڈیاں پار بہ کے کہ میرے پہ رحم کیا جائے. لیکن ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, کیا ہوتا ہے یہ عدالتیں سمجھتی ہیں. بہرحال اس کے کیس کے فیصلے میں جو کہہ دیا گیا نا کہ شواہد ناقابل تردید ہیں, اور پورا موقع 100 سے زائد سماعتیں, پورا موقع ہونے کے باوجود جو اب مجرم اور جو ملزم تھے ان کے دفاع میں جو وکلاء تھے وہ غلط ثابت نہیں کر سکے, اور کوئی زیادہ ہمت بھی نہیں دکھائی. تو ہمیں انداز دیں 14 سال
ایک اور بات آخر میں کر جاتا ہوں. محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی بنت خاورما نکاح، یہ ابا تو 2 نمبر ہے نا، دوسرے لیول کا ہے نا، او سوری دوئم ہے نا، شوہر دوئم ہے نا. تو وہ جو منیکا صاحب کی بیٹی ہے پیرنی صاحبہ سے، وہ ساتھ آئی تھیں، کپڑے سامان بھی لائے تھے کہ اگر نہ وہ سامان ہو تو پھر آڑیاں جڑیاں لگی رہیں گی، پھر اندر پہنچنے میں لکھواؤ جی کی آیا وہ چیزیں لے. وہ ساتھ تھی. بہرحال بیٹی ہوئی نا، تھی ہوں ہے نا. عمران احمد خان نیازی صاحب 14 سال پورے ہیں، کتنے دن ہیں. سوچ لو کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اور جس بیٹی کے بارے میں کیلیفورنیا، وہی مغرب، مورالٹی، ان کی عدالت نے یہ فیصلہ دے رکھا ہو کہ ڈیرین وائٹ عمران خان کی بیٹی ہے اور رہ بھی تمہارے بیٹوں کے ساتھ رہی ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اعتراف کر لو، ہر جرم کا اعتراف کر لو اور ریکویسٹ لکھ کے بھیج دو کہ یار میں پورا کلمہ بھی سنانا چاہتا ہوں اور اسرائیل کی مذمت بھی کرنا چاہتا ہوں، اسی پھر آ جاؤں گے. تو ہمت کر، جیل دیاں دیوارہ ٹپنا ساڈا کام ہے. آنا، کچھ سوچ لو، کچھ کر لو. زندگی میں موقع نہیں ملتے بار بار اصلاح کے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وما علینا الا البلاغ.